بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج چونکہ پورے پاکستان میں میڈیا میں سرکاری سطح پر ہر طرف سب سے بڑی خبر 9 مئی بنی ہوئی ہے، تو اس حوالے سے وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے ایک عجیب و غریب بیان دے دیا ہے اور وہ بہت زیادہ وائرل ہوا ہے۔ عاصمہ شیرازی صاحبہ کے پروگرام میں وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے کہ 9 مئی کا واقعہ کرنے والوں کو، سانحہ کرنے والوں کو اندر سے بھی مدد مل رہی تھی۔ خواجہ آصف صاحب اپنے مخصوص انداز میں کہتے ہیں کہ جی ہاں جی میں بالکل یہ بات آپ جو کہہ رہی ہیں یہ بالکل ایسے ہے کہ جس طرح وہاں سیکیورٹی ہونی چاہیے تھی، جس طرح خاص طور پر لاہور کے انہوں نے پل کا دیگر جگہوں کا نام لیا کہ وہاں سیکیورٹی ہوتی تھی، یہ تھا وہ تھا، تو وہاں پر اگر چیزیں نہیں تھیں تو اس کا مطلب یہ ہے، یہ بات ہے کہ اندر سے ان کو ادارے کے اندر سے بھی سپورٹ مل رہی تھی۔ تو یہ تو اب عجیب و غریب بات ہے، اور اس پر عاصمہ صاحب نے کہا کہ ہاں جی اس طرح کی بات تو کی گئی کہ جی اندر بھی دیکھا گیا اور لوگوں کے بارے میں بھی کچھ ہوا ہے۔ تو اب خواجہ آصف صاحب وزیر دفاع کہہ رہے ہیں کہ اندر سے بھی، یعنی کہ جی اٹیک ہونے دیا جائے یا چلو آ رہے ہیں لوگ تو آنے دیا جائے، یہ سب کچھ ہوا۔ تو یہ بھی ایک بڑا انکشاف کہا جا رہا ہے کہ جی وزیر دفاع اس طرح کی بات کر رہے ہیں۔ اب یہ بہت زیادہ وائرل ہے۔ ایک اور بیان ملیحہ ہاشمی صاحبہ صحافی ہیں، انہوں نے ماضی کا بیان نکالا اور کئی دفعہ یہ چیز سامنے آئی کہ اسمبلی فلور پر خواجہ آصف صاحب ہی قومی اسمبلی کے فلور پر فوج کا نام لے کر وہ باتیں کر رہے ہیں کہ جو دہرائی بھی نہیں جا سکتی، اور آج وہ دیکھیے کیا موقف ہے، کس طرح سے بات کر رہے ہیں۔ یہ بھی اللہ کی شان ہے کہ جو بات کرتے تھے کہ جی ڈیفنس بجٹ جس طرح سے ہے، کھا گئے، لوٹ گئے، انہوں نے برباد کر دیا، جنگیں کوئی نہیں جیتی، 5 جنگوں کا حوالہ دے رہے ہیں، پھر جناب یہ تو خون نچوڑ دیا، فلاں کر دیا، یہ کر دیا، اوف پتہ نہیں کیا کیا بولا۔ اب وہ انہوں نے یہ بیان دے دیا ہے۔ خواجہ آصف صاحب اپنے ویسے بیانات کی وجہ سے بڑے مشہور رہتے ہیں۔ کبھی وہ کہتے ہیں جی ہمیں امریکہ کے وینٹیلیٹر لگے ہوئے ہیں، یہ ایسے ہی ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ کبھی جناب وہ ایسے لگتا ہے کہ اون گول کر جاتے ہیں، وہ اس طرح کی باتیں کر دیتے ہیں۔ تو ویسے تو بڑے سمجھدار ہیں۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی مجھے دھمکیاں دے رہے ہیں سابق آرمی چیف قمر جاوید باجوہ، کہ میں تمہیں دیکھ لوں گا، فلاں ہے، انہوں نے یہ کیا وہ کیا۔ اب ایکسٹینشن ان کو دے دی، سارے معاملات بھی کروا لیے، حکومت میں بھی آ گئے، تو اب ظاہر ہے کہ وہ کہیں گے جی ہاں جی یہ ہوا تھا وہ ہوا تھا۔ شاید ایک وقت آئے گا کہ یہ کہیں گے کہ جناب ہاں جی یہ سارا رجیم چینج بھی ہم سے کروایا گیا تھا، ہم تو یہ کرنا نہیں چاہتے تھے، تو ہم سے سارے کام کروائے گئے۔ جس طرح یہ کہہ چکے ہیں کہ جی میں 2019 میں آفر تھی، پھر ہمیں بعد میں بھی آفر آئی، تو سارا معاملہ سب کے سامنے ہے۔ تو ابھی ویسے بھی آپ دیکھیے محمد زبیر صاحب نے جو کچھ کہا ہے، گواہیاں تو آ گئی ہیں، بہت سی باتیں ہو رہی ہیں۔ میاں جاوید لطیف صاحب کو سن لیجئے، ابھی آپ شاہد خاقان عباسی کو سن لیں، مفتاح اسماعیل کو سن لیں، آصف کرمانی کو سن لیں، مشاہد حسین سید کو سن لیں، ایک لمبی فہرست ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سے نون لیگ کے لوگ ہیں، کوئی چھوڑ گئے، کچھ کو نکالا گیا، تو یہ سب چیزیں ہیں۔ اچھا اب آ جائیے جناب ججز کے معاملے پر۔ یہ بہت بڑی خبر ہے، بہت بڑی خبر ہے، کیونکہ جو توہین عدالت کا معاملہ ہے اب اس کا باقاعدہ آغاز ہو رہا ہے۔ 2 بینچز بنا دیے گئے ہیں۔ ایک طرف بابر ستار صاحب نے جو خط لکھا تھا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق کو، دوسری طرف محسن اختر کیانی صاحب نے لکھا تھا خط، جو ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا، چاہے سوشل میڈیا کا استعمال ہو، چاہے جس طرح جو کچھ ان کے خلاف کیمپین چلائی گئی۔ اب بابر ستار صاحب نے جو خط لکھا جس میں ان کی فیملی کے کانفیڈینشیل ڈاکومنٹس جو ہیں وہ عام کیے گئے اور پوری کیمپین بنائی گئی اور سارا کچھ کیا گیا، لیکن اس پر حکومت نے کچھ نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا، حتیٰ کہ جسٹس اطہر بن اللہ صاحب یہ بات کہتے رہے کہ جناب جب یہ خط لکھا گیا اس کے بعد دیکھیے ججز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو اس پر بھی حکومت نے کچھ نہیں کیا، اور انہوں نے کہا اطہر بن اللہ صاحب نے، اس سے نظر آتا ہے کہ حکومت خود اس میں انوالو ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو بینچز بن گئے ہیں، اس سے کہانی پتہ چل رہی ہے کہ معاملہ بڑا سیریس ہے، کیونکہ یہ لارجر بینچ بنے ہیں، لارجر بینچز بنے ہیں، اور کاز لسٹ والا معاملہ اور سماعت کا معاملہ وہ بھی ہو رہا ہے جی۔ اس میں جناب اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس بابر ستار کے خلاف مہم پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے توہین عدالت کی کارروائی کے لیے بینچ تشکیل دے دیے ہیں۔ اب بینچز کی تشکیل کس طرح ہے وہ سنیے گا۔ جسٹس محسن اختر کیانی کے معاملے پر کہ ان کو جس طرح سے نشانہ بنایا گیا، اب اس معاملے پر جو توہین عدالت کے حوالے سے جو بینچ تشکیل دیا گیا ہے اس میں کون ہے جی؟ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب اس کی سربراہی خود کریں گے، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس ارباب محمد طاہر۔ اچھا اب یہ دو ججز ہیں عامر فاروق صاحب اور گل حسن اورنگزیب، یہ سائفر کیس کا بھی معاملہ ہے، اس پر آتے ہیں، وہ آپ سنیں گے جو سماعت ہوئی ہے وہ کمال ہی ہو گیا جی۔ جو سٹار وٹنس ہیں
جو پی ٹی وی کا کیمرہ مین ہے وہ کیا کہہ رہا ہے، پھر جناب جو آڈیو لیک کی گئی ہے اس پہ جو کمال ہو گیا ہے نا وہ بھی آپ سنیے گا، آپ حیران ہو جائیں گے۔ اچھا اس کے ساتھ جناب اس بینچ کے علاوہ جو دوسرا بینچ ہے، یہ ایک تو یہ لارجر بینچ ہے، جسٹس بابر ستار کے خط پر جسٹس محسن اختر کیانی صاحب جو خود بھی کیمپین کا نشانہ بنے ہیں، چونکہ وہ اب اپنے کیس میں تو خود نہیں نا بیٹھ سکتے، تو بابر ستار صاحب کے کیس میں جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس طارق محمود جہانگیری اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان یہ لارجر بینچ کا حصہ ہیں۔ یہ یعنی تین رکنی دونوں بینچز ہیں، تین ججز اس میں توہین عدالت کے معاملے کو دیکھیں گے۔ اب یہی وجہ ہے کہ جناب آپ دیکھیں حکومت اس وقت ہلی ہوئی ہے کہ اس معاملے کو کس طرح سے ہم ہینڈل کریں، یہ سمجھ نہیں آ رہی، ایک کے بعد ایک غلطی کی۔ 6 ججز کے خط کا معاملہ آیا، اس پر جناب ہاں جی کمیشن بنا دیتے ہیں، یہ کر دیتے ہیں، وہ کر دیتے ہیں، بہت سی باتیں ہوئیں، کچھ بھی نہیں کیا، کیونکہ اب اضافی نوٹ جو نظر آ رہا ہے اطہر من اللہ صاحب کو، اس میں کہہ رہے ہیں کہ جی حکومت کا کام ہے، بتائیں کون کون تھا۔ اب حکومت ادھر ادھر بھاگ رہی ہے اس پہ، اوپر سے یہ سارا معاملہ ہوا جو ججز کے حوالے سے جو کیمپین چلائی گئی اپنی طرف سے دباؤ میں لانے کے لیے کہ جی پہلے بھی اپنے استعفے دلوا دیے دیکھی جائے گی، وہ اب الٹا پڑ گیا کام، کیونکہ پورا جو ادارہ ہے وہ کھڑا ہو گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا، اور انہوں نے اکٹھے فیصلہ کیا تھا، وہ خبر ہم آپ کو دے چکے ہیں۔ اچھا اب جناب چیف جسٹس کے حوالے سے خبر آ گئی ہے، ان کے لیے مشکلات بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں، کیونکہ بلوچستان سے ان کا تعلق، وہاں پر پہلے چیف جسٹس بنے، پھر وہاں سے جناب سپریم کورٹ آئے، وہاں تمام کے تمام وکلاء برادری نے، ساری کی ساری باڈیز نے، پوری بلوچستان کی باڈیز نے، تمام کے وکلاء نے کہا ہے کہ ہم تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف تحریک چلائیں گے۔ کہتے ہیں چیف جسٹس کو عہدے کے میعاد بڑھائی گئی تو تحریک چلائیں گے۔ بلوچستان کی وکلاء تنظیمیں اس میں ساری شامل ہیں، میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں اس میں، وہ کہتے ہیں جی اگر یہ ریٹائرمنٹ کی عمر میں اضافے کی مجوزہ کوششوں کی مخالفت کرتے ہیں، اور کہا ایسی کوئی کوشش کی گئی تو وکلاء احتجاجی تحریک چلائیں گے۔ پاکستان بار کونسل کے ممبر منیر احمد کاکڑ، بلوچستان بار کونسل، بلوچستان ہائی کورٹ بار اور کوئٹہ بار ایسوسی ایشن کے نمائندوں نے پریس کانفرنس کی، کہا حکومت کی جانب سے ججز کی مدت ملازمت میں توسیع کی متنازع کوششیں قابل مذمت ہیں، اور چیف جسٹس قاضی فائز اور ججز کو آئین اور اصولوں کی پاسداری کرتے ہوئے ایکسٹینشن نہیں لینی چاہیے۔ یہ جناب اب ایک نیا محاذ جو ہے وہ کھل رہا ہے۔ پہلے ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب کئی مشکلات میں ہیں، اور جس طرح یہ ججز والا معاملہ آیا ہے خط کا، اس میں ہیں، دیگر معاملات میں آپ دیکھیے ابھی بھی ان کو بلے کا نشان چھیننے پر تنقید کا سامنا ہے، یہ سب چیزیں الگ سے چل رہی ہیں۔ اچھا اس کے ساتھ ایک اور معاملہ جو سائفر کا ہے وہ ضرور آپ سن لیجئے، میں جلدی سے آپ کے سامنے جو لیٹسٹ اس میں سماعت ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اس کا متن، اس کے مین پوائنٹس، جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا یہ سارا اب معاملہ کس طرح سے لپٹ رہا ہے، لپیٹا۔ اب دیکھیں جس طرح ہوتا ہے نا کہ کوئی چیز بالکل خاتمے کی طرف ہوتی ہے، سارا کچھ اب سامنے آ رہا ہے، کس طرح صبح سے لے کے رات تک عدالتیں لگیں اور جیل میں لگیں اور کیا کیا ہوا، اب وہ سٹینڈ نہیں کر پا رہے، اور حکومت کی طرف سے جو پروسیکیوٹر ہیں یا حکومتی وکلاء ہیں وہ اب اس وقت مشکل میں ہیں، اور خود وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ آپ کیا کر رہے ہیں، یعنی کہا جا رہا ہے آپ کی ٹانگیں کیوں کانپ رہی ہیں، حکومت کی ٹانگیں کیوں کانپ رہی ہیں، یہ ججز اب کہہ رہے ہیں حکومت کی ٹانگیں کیوں کانپ رہی ہیں، ججز کے ریمارکس ہیں۔ ہوا یہ ہے کہ انٹرنیٹ پر موجود لیکڈ آڈیوز کو درست نہیں مانتا، جسٹس گل حسن اورنگزیب نے بات کہی ہے، اور ہوا یہ کہ جب یہ سائفر کیس کی سماعت ہو رہی تھی جس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو سزا دی گئی ہے، اس کی اپیل کی سماعت ہے، تو پروسیکیوٹر نے دلائل میں کہا کہ انٹرنیٹ پر لیکڈ آڈیوز کو میں درست نہیں مانتا۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ آج کل ایسی ٹیکنالوجی موجود ہے جس سے میری اور آپ کی آواز بھی بنائی جا سکتی ہے۔ سابق چیف جسٹس کی آڈیو لیک ہوئی جو بعد میں غلط نکلی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس گل حسن اورنگزیب نے بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی سائفر کیس میں سزا کے خلاف اپیلوں پر سماعت کی۔ عمران خان صاحب کے وکیل سلمان صفدر، خالد یوسف چودھری اور دیگر جب ایف آئی اے پروسیکیوٹر حامد علی شاہ بھی ان کے ساتھ ساتھ عدالت میں پیش تھے، ایف آئی اے کے اسپیشل پروسیکیوٹر حامد علی شاہ نے الیکٹرانک شواہد سے متعلق دلائل دیتے ہوئے کہا کہ بانی پی ٹی آئی سمیت 4 لوگوں کی لیکڈ آڈیوز انٹرنیٹ پر موجود ہیں۔ لیکڈ آڈیو میں کہا گیا کہ سائفر سے کھیلتے ہیں۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے سوال کیا کہ لیکڈ آڈیو کو انٹرنیٹ پر کس نے پوسٹ کیا؟ کیا آپ انٹرنیٹ پر آنے والی ہر چیز کو درست مان لیتے ہیں؟ میں تو ایسا نہیں کرتا، انٹرنیٹ پر جھوٹ ہے جب تک کسی چیز کی درست ہونے کی تصدیق نہ کر لی جائے۔ لیکن آگے سنیے گا جس طرح سے معاملہ ہوا ہے، ججز نے کمال کر دیا۔ اسپیشل پروسیکیوٹر نے بتایا کہ 28 ستمبر 2022 کو اظہر نامی شخص کے تصدیق شدہ اکاؤنٹ سے یہ آڈیوز اپلوڈ کی گئیں۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ کیا اس اظہر کو بلا کر پوچھا گیا؟
اس اظہر سے پوچھیں تو صحیح کہ اس نے وزیراعظم آفس کی آڈیو کیسے ریکارڈ کر لی، اگر بک کر لی تو کیا وہ اسے عدالت میں پیش کرنے کی جرت بھی کرے گا؟ انہوں نے مزید کہا کہ اظہر نے وزیراعظم کے گھر سے وزیر خارجہ کے ساتھ گفتگو بک کر کے انٹرنیٹ پر لگا دی۔ آپ کہتے ہیں اظہر کو چھوڑ دیں، لیکن جو اس نے کہا وہ بالکل درست ہے۔ ایف آئی اے کو اس معاملے کی جڑ تک پہنچنا چاہیے، جو ایک وزیراعظم تک پہنچ گیا۔ سابق چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ کی ججمنٹ میں ہے کہ کسی کی آڈیو ریکارڈنگ نہیں کی جا سکتی۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ آج کل ایسی ٹیکنالوجی موجود ہے جس سے میری اور آپ کی آواز بھی بنائی جا سکتی ہے۔ سابق چیف جسٹس کی آڈیو لیک ہوئی اور بعد میں تحقیق سے غلط نکلی۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے سوال اٹھایا کہ آپ انٹرنیٹ پر آنے والی ہر چیز کو درست مان لیتے ہیں؟ آپ نے انٹرنیٹ پر آنے والی ہر چیز پر 10 سال سزا دے دی، یعنی انٹرنیٹ پر کوئی چیز آئی اور اس کی وجہ سے آپ نے 10 سال سزا دے دی ہے شاہ محمود قریشی اور عمران خان کو، انٹرنیٹ پر آنے والی چیز کی وجہ سے۔ پروسیکیوٹر نے کہا کہ یہ ہماری واحد شہادت نہیں ہے، اس کے علاوہ اور بھی ہے، اور بتایا کہ پی ٹی وی کے کیمرہ مین نے بیان دیا کہ اس نے 27 مارچ کے جلسے میں بانی پی ٹی آئی کی تقریر ریکارڈ کی اور ایف آئی اے کو اس ریکارڈنگ کی سی ڈی فراہم کی۔ سی ڈی میں تقریر اور اس کا ٹرانسکرپٹ موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیمرہ مین نے بتا دیا کہ اس نے بانی پی ٹی آئی کو کاغذ لہراتے دیکھا۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے تنزیہ سوال کیا کہ یہ تو آپ کا سٹار گواہ ہے۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کیمرہ مین یہ کیسے کہہ سکتا ہے، وہ تو صرف یہ بتا سکتا ہے کہ ریکارڈنگ اس نے ہی کی تھی۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیے ایف آئی اے اب اعظم خان کی بجائے کیمرہ مین کے بیان پر انحصار کر رہی ہے۔ یہ ریمارکس دیے جی گل حسن اورنگزیب نے کہ جی اب آپ اعظم خان جو سٹار وٹنس تھا اس کی بجائے جو سابق پرنسپل سیکرٹری تھے عمران خان صاحب کے، اور ان کی ذمہ داری تھی چیزوں کو سوال کے رکھنا اور سب کچھ۔ خیر اب کہہ رہے ہیں جی اعظم خان کے بجائے کیمرہ مین کے بیان پر انحصار کر رہے ہیں۔ یہ اب ججز کے ریمارکس ہیں۔ کیا پروسیکیوشن کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں؟ میں دہرا رہا ہوں، یہ ریمارکس ہیں ججز کے۔ کیا پروسیکیوشن کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں کہ اعظم خان کا بیان تسلیم نہیں کیا جائے گا؟ اعظم خان کا بیان ضائع ہونے کا سوچ کر کیمرہ مین کے بیان پر انحصار کر رہے ہیں کہ وہ بیان ضائع ہو جائے گا۔ ایف آئی پروسیکیوٹر حامد شاہ صاحب نے کہا کہ دفتر خارجہ کی ترجمان کی سائفر سے متعلق بریفنگ کا ٹرانسکرپٹ بھی موجود ہے۔ ہماری اگلی گواہ دفتر خارجہ کی ڈائریکٹر اقرا اشرف ہیں۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ اقرا اشرف نے اپنے بیان میں لکھا کہ یہ میرا حتمی بیان ہی نہیں۔ لڑکی نے ایمانداری دکھائی کہ ایف آئی اے نے مجھ سے جلد بازی میں بیان لیا ہے۔ کیا آپ اقرا اشرف کے غیر حتمی بیان پر انحصار کر سکتے ہیں؟ آپ نے اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے ایک نامکمل ڈاکومنٹ لے لیا۔ پروسیکیوٹر نے جواب دیا غیر حتمی کا یہ مطلب نہیں کہ جلدی میں بیان دیا، بلکہ یہ ہے کہ مزید کوئی چیز شامل کی جا سکتی ہے۔ آخر میں جسٹس میاں گل حسن پھر بولے میں تو ایک غیر حتمی بیان پر انحصار نہیں کر سکتا، آپ کر سکتے ہیں۔ پروسیکیوٹر نے کہا کہ میرا صرف اس شہادت پر انحصار نہیں، مزید بھی شواہد موجود ہیں۔ آئندہ سماعت پر دلائل مکمل کرنے کی کوشش کروں گا، جس کے بعد سماعت کل تک پھر اگلے دن تک ملتوی ہوئی، اور اب پھر سماعت دیکھتے ہیں کہ اس میں اب کیا ہوتا ہے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ وہ تینوں جو وٹنس ہمیں نظر آ رہے ہیں، تینوں ایک کے بعد ایک جو ہیں وہ فارغ ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ کہیں سٹار وٹنس اعظم خان تھے، پھر اب بات کیمرہ مین تک آ گئی ہے، آگے کسی اور سرکاری اہلکار خاتون تک آئی، وہ ان کا بھی بیان پورا نہیں۔ تو ابھی دیکھتے ہیں جی آگے کس طرح سے ہوتا ہے، لیکن سب کچھ پوری قوم کے سامنے آتا چلا جا رہا ہے۔ ابھی اسی طرح سے عدت کیس بھی ہے، اسی طرح سے دیگر کیسز بھی ہیں، لیکن فکر نہیں کر رہی آگے اور بھی کیسز اس طرح کے بنائے جائیں گے، اور ان سے بھی زیادہ مزیدار، مذاق خیز اور عجیب و غریب چیزیں سامنے آنے والی ہیں۔ اللہ حافظ۔